اتفاق اتحاد اور محبت عطا فرماویں۔ ٹائم دی قلت دی پیش نظر میں اپنا معروضات جناب دے سماعتاں دے حوالے ضرور کرے سا، لیکن اس تو قبل میں شکر گزار ہاں استاد یم قبلہ استاد نیاز احمد صاحب دا اور دیگر علماء اہل سنت دا جنہاں نے میرے جیسے نکمے نکارے خلق انسان کو تہارے جیسے عظیم لوگوں دے نال ایک واری ول ملاقات دا موقع عطا فرمایا۔ رب العالمین بندہ ناچیز کو حق کو صداقت بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ماہ محرم الحرام شریف بھی ہے اور ساری والدہ دی شان بھی بیان کرنی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں تھوڑے وقت دے اندر والدہ دی شان بھی بیان کرے سا اور آخر دوت شہادت امام حسین بھی بیان کرے سا۔ کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی کلام اچھا لگے تو میرے رب دا نام بلند ضرور کرے سو۔ رب کائنات نے والدین دا بڑا رتبہ ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال نیکی کرائے۔ رب کائنات نے فرمایا اپنے والدین دے سامنے اف بھی نہ کرائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جس دوتے والدین راضی ہیں اس دوتے میں رب راضی ہاں، جن دوتے والدین ناراض ہیں اس دوتے میں رب بھی ناراض ہاں۔ کائنات عالم دے اندر دنیا نے بڑے بڑے رشتے قائم کیتے، کنہاں کو اپنے یاراں تے مان ہے، کنہاں کو اپنی نوکری تے عہدے تے ناز ہے، کنہاں کو اپنی عزت آبرو تے شان شوکت تے ناز ہے، کنہاں کو اپنے علاقے تے ایم پی اے ایم این اے ہومن تے ناز ہے، کنہاں کو وزیر تے وزیر اعظم ہومن تے ناز ہے۔ لیکن یہ رشتے ناتے مشکل وقت آمن دے وچ سارے بھول ویندن۔ ماں اور باپ ایک ایسی ہستی ہیں جی میں بیٹا یا بیٹی مشکلات تے منازل طے پہ کرنے ہومن تو اس وقت لباں دوتے یا ماں دی دعا ہوندی ہے یا باپ دی دعا ہوندی ہے۔ کائنات عالم دے وچ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے، باپ ایک عظیم تحفہ ہے۔ ماں او ہستی بالا وقار ہے، اگر کوئی نبی بھی اپنی ماں دی قبر دو تو گزر فرماویں ہاں تو رو پوندے ہاں، یا نبی دی مجلس ہوئے اور اس مجلس دے وچ ایک صحابی اپنی ماں دا ذکر کرے اور اس مجلس دے وچ میرے نبی دے اکھاں دے وچوں اشک بار ہوئے اور میرا نبی بھی اپنے اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے لوگاں نو محبت تے سبق سکھا کے کائنات جو دعویٰ کریں، جزاک اللہ، کائنات جو دعویٰ کریں کہ لوگوں میں بھی اپنی ماں نال سچا پیار کرنا۔ لہذا حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ کو لوگ ایک بندے سوال کیتا، انہوں نے آکھا کہ مرد دی شان بہت زیادہ ہے، عورت دی شان گھٹ ہے۔ آپ رو پیاں، آپ نے فرمایا مرد دی شان کیا ہے؟ انہوں نے آکھا کہ مرد اوین جڑے نبی بن کے، مرد جو نبی بن کے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ رو پیاں، فرمایا عورتاں نبی بن کے نہیں آیا پر نبیاں دا ماما بن کے تائیں۔ فرمایا کہ لوگوں ماں ایک ایسی ہستی ہے، اللہ دا نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ رب کو لو دعا منگے، ربا
جنت دے وچ میرا ساتھی تے میرا پڑوس تے میرا ہمسایہ کون ہو سی؟ شان قدرت دے وچوں آواز آئیے ایک کسائی ہے، کساب ہے، گوشت دا کم کرندا ہے، فرمایا کہ او تیرا جنت دے وچ ہمسایہ ہو سی۔ اللہ میں نبی او گوشت بیچن والا کسائی اسا آپس برابر دے رتبے دے مالک کی میں ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاکا میں کو بندہ دکھا تو صحیح، بندہ کہہ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا فلاں جگہ تے چلا من، وہ بندہ کساب دا کام کرندا ہے، پھٹے تے موسیٰ علیہ السلام مان کے پہنچن، دیکھیں جڑی جگہ تو گوشت دا ٹکڑا بہترین اچھا عمدہ تے اعلیٰ نظر آوے، ان کو کٹ کے تے اپنے تھیلے وچ پا گندا ہے۔ بارگاہ ربوبیت دے وچ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مولا تو ادھے جنت دے وچ تیرا ساتھی ہو سی، اے تے خیانت بیٹھا کرندا ہے، جڑا چنگا ٹکڑا گوشت ہے کٹ کے اپنے تھیلے وچ پا گندا ہے، باقی مخلوق دے وچ تقسیم بیٹھا کرندا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جڑا تھیلے وچ پیندا بیٹھے تے پتہ ہے جے ذات واسطے کٹھا پیا کرندے او ذات ہے کون؟ موسیٰ علیہ نبی جنہ نے ول سوال کیتا مولا میں نہیں جانتا تو دسا، فرمایا ول سارا منظر رکھی نال دیکھ کے ول تے کو سمجھ آسی۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ سارا سفر طے کیتا، جی ویلے بندہ گھر واپس ونجن لگا، گھر ون کے پہنچے وہ کسائی داخل تھے، جڑے پیو ماں کو دھکے دیندن، جڑے پیو ماں کو گالاں کردن، جڑے پیو ماں نال بد دیانتی تے بد گالی گلوچ کردن، اے انہاں واسطے ہے کہ یار وہ بھی تا لوگ ہن نا جنہاں ماں پیو کو ایویں پالے جی میں پیو ماں نے انہاں کو پالا ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ گھر وچ داخل تھا، ان دی ماں گھر دے وچ آئی اور بہو ضعیف آئی، بہو عمر دی آئی، انہیں جھولی وچ پاتے، جھولی وچ پا کے ماں دا سب تو پہلے بن کے وضو کروائے، ول ماں کو پانی پلائے سی، ول ماں دا غسل کروائے سی، ول ماں کو نمے کپڑے پوائے سی، ول ماں کو ون کے سما دیتے سی، ول ماں کو سمامن دے بعد انہیں کھانا تیار کیتے، ول ماں کو گود وچ گدے سی، ول ماں کو کھویندا بیٹھے، جی میں لے لیتے کہ بزرگاں دے اس منہ دے وچوں ایک سائیڈ تو روٹی دے ٹکڑے نکل ویندن، انہاں ٹکڑے کو چا کے والا اپنے منہ وچ پا گندا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی جی نے ڈٹھا رومن لگے، ادھے ربا میں کو نظر ایویں پیان دے کہ این اپنی ماں دی شان دے پاروں اے جنت دے وچ میرا ساتھی ہو سی پیا۔ رب نے فرمایا ہاں ہاں پریشان نہ تھی، فرمایا جنت دے وچ تیرا ساتھی بھی این گل ہو سی پیا، فرمایا ہن سن این دی ماں دی دعا کیا ہے پئی، جی ویلے ماں کو کھوا کے غسل کروا کے ول ماں کو مصلی تے بلہائے سی، پچھو آپ ٹیک لگ بیٹھے، ماں نماز پڑھیے، نماز پڑھن دے بعد ماں نے دعا دے ہاتھ جاتن، ماں نے رب کو دعا منگی، ربا میں کو جڑا پتر عطا کیتی کو ایڈی شان عطا کر اپنے موسیٰ نبی دا کو ہمسایہ جا بنا۔ میں کہ جنہاں ماں دی خدمت کرن والا کوئی حلالی پتری حجیاں ہوئے، والکائنات دے وچ اللہ انہاں پترہ کو شان اے عطا کرندا ہے کہ ول پتر ہوندے کسائین پر ہمسائے موسیٰ کلیم اللہ دے ہوندے۔ اج پترہ دے کہ اللہ میں کو مقام بھی دے، عزت بھی دے، مقام ہر چیز عطا فرما، لیکن میں ماں دی خدمت بھی نہ کراں تے ابے کو جی بھی نہ کراں، میں کہ ول اے مقام ایویں نہیں مل سکدے، اے مقام ایک سائیڈ تو مل سکدے، ہاں اے ہو سکدا ہے کہ جدن تو رو کے ابے دے قدمہ کو بوسا دے سے، اماں دے قدمہ کو منج کے بوسا دے سے، اماں دی پیشانی کو منج کے بوسا دے سے، اماں دی پیشانی کو منج کے بوسا دے کے تے ابے دے قدمہ کو بوسا دے کے ول واپس آسے، تو فرمایا کائنات تیرے نا دے ہو کے دے سی۔ لوگ اکثر یار اگر اسا کائنات کوئی عظیم انسان ڈٹھا ہے تو اے بندہ ہے جڑا والدین دا بھی فرما بردار ہے تو خدا دا بھی فرما بردار ہے۔ کائنات مقام پاون واسطے تے عزت پاون واسطے ہر بندہ شہرت دا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب و کامران ہوا، میں کہ اتھا نبی بھی آمن تا ماں دی ذات دے سامنے جھک ویندن، ولی بھی آمن تا تامی ماں دی ذات دے سامنے آ کے جھک ویندن۔ اور بعض ولیاں کو اگر ولایت بھی ملی ہے تو اللہ رب العالمین نے ماں دے دعاواں دے نال عطا فرمائی ہے۔ ماں دی بڑی عزت و آبرو ہے۔ رب کائنات نے فرمایا دو چیزاں ایسا ہیں
جنہ دی دعا بغیر کسی وسیلے دے عرش تے ویندی ہے۔ فرمایا دو مقام ایسے ہیں، دو نفوس قدسیہ ایسے ہیں پہ جنہ دی دعا بغیر کسی وسیلے دے ڈائریکٹ عرش تے ویندی ہے۔ فرمایا ایک تیرا ابا ہے تے بئی تیری اماں ہے۔ کائنات اج ہر بندہ دعوے تک کرے کہ میں اپنے والدین دا فرما بردار ہاں، پر والدین دی فرما برداری کریں دے ہوئے اسا اپنے گریبان میں جھانکوں اسا کتنا اپنے والدین دے فرما بردار ہیں۔ تسا سبحان اللہ آکھو وال میں ماں دی شان بھی پڑھا تے ور رب دا قرآن بھی پڑھا۔ جیڑے پچھا تھے بیٹھ میں رکھ دیتی ہو تاکہ جیڑے پچھے وال بعد امن والے دوست ہیں انہاں کو بھی تکلیف نہ تھی وے تے تسا بھی سکون نال باؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قریب تھی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رب کائنات نے قرآن پاک دے وچ بہت سارے جانوراں دا ذکر بھی کیتا، انساناں دا ذکر بھی کیتا۔ میں اکثر مقامات تے عرض کرے نا، اگر انسان دا عقیدہ چنگا ہوئے تے انسان ہوئے تا انسان دی زندگی اچھی ہوئے دی ہے۔ اگر انسان دا عقیدہ اچھا نہ ہوئے تا وہ انسان کو لوگ کتا بھی چنگا ہے۔ کیویں 16واں سپارہ پڑھو اور اس کے اندر اصحاب کہف دے کتے کو پڑھ کے دیکھ گنو، اصحاب کہف دے کتے دا عقیدہ چنگا ہے قیامت تلی بھار جنت دے وچ ہوسی تے ہوئے نبی دا پتر عقیدہ چنگا نہ ہوئے تو اللہ فرمائے نوح اپنے بیٹے واسطے دعا نہ کرے کیونکہ اندہ عقیدہ خراب ہے پیا۔ او اتھا پہاڑاں دے قریب طوفان دے وقت تباہ و برباد ہو گئے ہے، لیکن رب فرمائے کہ اسا بچامنا کہنے اندہ عقیدہ خراب ہے پیا اور اس کے مقابلے وچ اصحاب کہف دا کتا ہا پیا جب رب فرمائے ہے کتا پر قیامت اللہ بہار انسانی روپ دے وچ جنت دے وچ داخل تھی ویسی۔ فرمایا کہ اللہ دے ولیاں دا دشمن نہیں، اللہ دے ولیاں دا ادب کرن والا ہے۔ لہذا کوئی بندہ آکھے کہ میں حافظ تے قاری علامہ فہامہ ہاں، کوئی بندہ آکھے یار میرے کل تیرے مربع تے زمینہ تے جائیداد تے پیسہ ہے پیا، اگر وہ بندہ بے ادبہ ہے پیا تو قیامت اللہ بہار ہر چیز چاہ کے اندھے منہ تے مار دیتی ویسی اور وہ کو آکھا ویسی رب کو تیری جائیداد، تیرے علم، تیری پگڑی، تیری دستار، تیری داڑھی دی ضرورت نہیں، رب کو ضرورت ہے تو تقوی تے پرہیزگاری دی ہے پئی۔ اگر تیری ذات تے وچ تقوی تے پرہیزگاری کہنی تو فرمایا تو بندہ کسے کام تا کہنے میں بل قیامت اللہ بہار تائیں کرو او کتا چنگا ہو سی پیا جنہیں ولیاں دے در تے بہ کے پہرہ تا دیتا تے آ کے پہرہ دے کے ادب و احترام دا رشتہ قائم و دائم کیتا تے جی ملے اصحاب کہف والے بندے او جنت دے وچ داخل پہ تھی دے حسن تے ایک کتا بھی جنت دے وچ داخل تھی ویسی فرشتے اندر رستہ رکے سن اکثر یار رکمن او اکثر میں کتا ہاں پر میں ایمیں نہیں آیا میں اپنے سایاں دے نال آیا کھڑا تو فرمایا قیامت اللہ بہار جڑے اللہ دے ولی ہیں نا اے اللہ دے ولی بھی جنت دے وچ داخل تھی سن تے جڑے انہاں دے خاص مرید ہو سن چنگے پیران دے چنگے مرید ہو سن اے بھی جنت دے وچ داخل تھی ویسے لیکن انہاں ولیاں کو جڑی ولایت ملی ہے مین ماخذ جڑا ہے جنہاں ولیاں کو ولایت ملی ہے تا وہ بھی صدقہ ماں دا ہا پیا۔ تسا سبحان اللہ کو میں قرآن دی آیت پڑھا جس ماحول ہے تسا سبحان اللہ کہ میرے کو قرآن دی آیت پڑھی چنی بھی نہیں تعداد گھٹ بیٹھے ہو لیکن بندے ہی میں تو سارے مسلمان ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ تاکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء دے غلام و خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آئے لوگو جڑے سارے ولی ہیں پہ کی رہی انہاں تے غمگینی نیامنی کی رہی پریشان نہ ہو سن فرمایا انہاں کلو رب دی ازمائش تے آ سکتی ہے پریشانی تے آ سکتی ہے پر رب انہاں کو ناکام نہیں پیا کریں دا یارو جرن حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ ماں دی مقدس بارگاہ دے وچ رومن لگن اما میں تیری بارگاہ
دے وچ آیا کھڑا میں آدھا اللہ پاکا ہر ماں کو پتر ایہو جہا عطا فرماؤ اج پتر اپنے شہر پیا ویندا ہوئے ماں کولو نہیں پوچھدا پتر کماون پیا ویندے ماں کولو نہیں پوچھدا ابے تے بابے کولو نہیں پوچھدا فرمایا کہ ماں کولو نہیں پوچھ کے ویندے اے او پتر ہے پیا جڑا رب دی تلاش دے وچ تے ماں دے قدماں دے اوتے ہاتھ رکھی بیٹھا ہے تے روندا بیٹھا ہے ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدے اماں جی میں رب دی بارگاہ دے وچ مقبول تے مقبول بندہ بننا چاہنا میں اللہ دا ولی بننا چاہنا اے اماں اگر تیری خدمت کرے نا تا رب دے حقوق پورے نہیں ہوندے اگر رب دے حقوق پورے کرے نا تا ول تیرے رشتے پورے نہیں ہوندے اماں جی میں کرو میں کو اپنے حقوق معاف کر چھوڑو میں رب دی بارگاہ وچ مننا چاہنا ماں نے آ کے پتر دی پیشانی کو بوسا دیتا ماں نے فرمایا پترا ہن ایویں کر ہن ایتھوں روانہ ہو ون میں تے کو اپنے حقوق معاف کر چھوڑن 1 سال نہیں 2 سال نہیں 5 سال نہیں 11 تے 12 سالاں دے بعد پتر نے ول گزارا کیتا تے گزرن لگا ہے بستان دی وسطی ہے پئی بستان دی وسطی کولو گزرن لگے ول دل وچ خیال آیا اتنے سال تے رب دی عبادت کیتی وی اج ایویں کر ماں دے قدماں کو ایک واری بال بوسا دتی ون ماں دے دروازے تے آمن لگا رات دا ایک حصہ بدل چکا ہے ایک حصہ گزر چکا دل وچ خیال آیا اماں ستی پیو سی تے اماں تنگ ہووے سی ول اماں کو نیندر نہیں آونے آپ دروازے دے سامنے سام گئے جویں تہجد دی نماز دا ٹائم ہویا ہے او کوئی تیری تے میری ماں تے نہ آئی سورج طلوع سی تے ول اٹھ سی تے ول اپنے کم کاج لیکن او تے بایزید دی ماں آئی پئی تہجد دے ٹائم اٹھیے تہجد دے ٹائم اٹھ کے رب دی عبادت شروع کیتی ہے حضرت بایزید بستامی فرمیندن میں دروازے کو من کے کھٹکھٹایا میں دروازہ کھڑکایا من کے تے دروازہ کھڑکا من دی دے رہی تے میری ماں نے آواز دیتی میرا پتر بایزید تو ہی ٹائم کیویں آ گئی ہے ادن یار میں رو کے ماں کولو پوچھنا کیتا اماں جی میں کوئی چیز دی خبر دے وہ میں 12 سالاں دے بعد آیا پر تساں میں کو کیویں پہچان کیتا ہے فرمایا پترا ماں دی مامتا دا بڑا پیار ہوندا ہے تے کو کیا پتہ حالی تو میرے دروازے تے قریب کوئی نہ آیا ہمیں پر تیرے خوشبوواں پہلے میرے کولو آ گیا ہن ماں نے اپنے پتر کو سینے دے نال لایا سینے دے نال لا کے ماں نے فرمایا پترا دسا 12 سال لا کے آئے رب کو منایا ہی کہ کوئی نہ رب دا دیدار کیتا ہی کہ کوئی نہ رب کو مل کے آیا کہ کوئی نہ اللہ دا ولی بنیا کہ کوئی نہ جویں ماں نے گال کیتی ہے پتر نے اپنی کمر نوائی ہے اماں دے قدماں کو بوسا دے کے عرض کرنا اماں میں تے رب کو ملن دی بڑی کوشش کیا کرے نا پر رب نے میں کو حالی تک اپنا ولی نہیں بنایا اپنا دوست نہیں بنایا ماں نے فرمایا پترا پانی پیتے بہون پتر نے پانی پیتا تے بہ گیا تے ماں تہجد والے مصلی تے آ گئی ہے ماں نے جنہاں تہجد دی نماز پڑھی ہے ول ماں نے اپنی چادر چاہتی ہے ول رب کو دعا منگی ہے ربا اے میرا پتر 12 سال تیری بارگاہ دے وچ رہی ہے ول بھی تیرے کولوں واپس آیا تے حالی تک کورے دا کورا ہے پیا حالی تک خالی دا خالی ہے پیا ربا ہن ایویں کری کو اپنا مقبول بندہ بھی بنا گن تے اپنا ولی بھی بنا گن حضرت بایزید بستامی فرمیندن حالی میری ماں دے ہاتھ منہ تے کوئی نہ آئے ہن ہاتھ بے غیبی جو آواز ہے بایزید دی اماں پتر کو آکھ ہن سارے دروازے تے آوے کے نہ آوے ہن آج تو بعد اللہ دا ولی بھی بن گیا تے اللہ دا دوست بھی بن گیا ول میں قرآن دی آیت کیوں نہ پڑھا رب کائنات نے فرمایا کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا کہ اگر کوئی ولی بھی بنے تا او ماں دی دعا نال بندا ہے اتھا پتر کو 4 ٹکے آمنن تو او دے جو کچھ کمائے ابا میں کمائے جو کچھ حاصل کیتے اما میں حاصل کیتے تسا ہون تک میں نے واسطے کیا کیتا ہا تسا میرے واسطے کیا کما کے کٹھا کیتے لیکن اون پتر کو پتہ کہنی کہ اے میرا پیو او ہا جڑا بٹھے تے مزدوری کرے نا ہا تے کہیں کو مزدوری واسطے من جاتا لوگ کو 4 گالی بھی سنے دے ہن
پتہ نہیں کھانا بھی اون ٹائم ملتا ہا کہ نہ ملتا ہا، لیکن جملے شام کو مزدوری گھن کے آندہ ہا تا آدھا میری خواہش پوری تھی وے نہ تھی وے، میرے پوتر دی خواہش پوری تھی وے۔ میں کہ یار اے تا او ابا ہا نا، تے ماں او ہستی بارہ وکار، اگر سردیاں دی بھری رات ہوئے تے کمبل بھی ہک ہوئے تے ماں اپنی سائڈ چھوڑ کے اون پتر کو پورا کمبل لین دیئے تاکہ میرے پتر کو سردی نہ لگے۔ تے گرمی دا موسم ہوئے تے ماں دیئے پکھے دیا کو کھٹڑی میج نہ رکھو، میں کو ہوا چنگی نہیں لگ دی۔ میں کہ کیوں پترہ ہوا تے کو چنگی لگ دی ہے، ماں کو نہیں لگ دی؟ سیب آونن تے بندے چھی ہوئن تے ماں دیئے پترہ تو سکھا چھڑو، میں کو سیب چنگے نہیں لگ دے۔ میں کہ ایک آل تک ہے نہیں تے کو چنگے لگ دے تے اممہ کو چنگے نہیں لگ دے، لیکن ماں دی قربانی ایک ماں دیئے جو کچھ ہوئے میری اولاد واسطے ہوئے، باپ بھی آتا ہے جو کچھ ہوئے میری اولاد واسطے ہوئے، لیکن اولاد اگر انہاں ماں پیو کو آکے تو چھوٹا بے وقوف ہی وے، عقل دے اندھائی وے، پینڈو تے دیہاتی ہی وے، تو کو کیا پتا؟ میں کہ وال تو بھی اپنا انتظار کر، وال ہاں اے وقت آج انہاں تے ہے پیا کل تیرے تے بھی آمنا ہے۔ اگر تو آج اپنے پیو ماں کو انہا الفاظاں دے نال عزت پیا دینے تو کل تو بھی میں گھن سے ملا۔ اگر تو چاہنا ہے کہ کل کو تیری اولاد تیرے قدمہ دے وچ آوے اور تو ٹردہ پیا ہمیں تیرے پچھو پچھو چلے تے تو علامے تے تیرے سامنے دھیمی دھیمی گفتگو کرے، اگر تو چاہنا ہے کہ این انداز جو میری اولاد دی پرورش ہوئے تو فرمایا آج والدین دے سامنے گردن جھکا گن، کل کو تیری اولاد بھی تیرے سامنے گردن جھکا گن۔ ایتا ڈیمن دا گھنن ہے، ایتا ایک سایہ جلدہ پہ، ایتا ایک ادھار ایتا کو ملنا ہے۔ اگر انہا کمہ دے وچ تو کمی کوہتائی کرے سے تو تو اپنا بھی انتظار کر۔ جنہ لوگوں نے والدین دی خدمت کی تھی، جنہ لوگوں نے والدین دی فرما برداری کی تھی، جنہ لوگوں نے ماں پیو کو عزت دیتی، خدا دی قسم 1450 سال بیتن دے بعد آج بھی سخی حسین دا نام زندہ ہے پیا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ امام حسین ہی میں قربانی نہیں ہے، امام حسین نے بس صرف بن کے میدان کربلا سجا گیتا۔ میں کہ نانا میدان کربلا تا سجایا پر اس تے پچھو پرورش یا علی پاک دی ہائی پئی یا والسید فاطمہ تو زہرا دی ہائی پئی۔ دعا مانگ اللہ پیو ماں کو بھی او سرچشمہ ہدایت نصیب فرماوے کہ رات کو ابا اگر تاش تے پنے دے ہوٹل دے بے کے فلمہ بٹھا دے دا ہوئے تو والا ابا توفیق رکھے کہ پوتر میرے قدمہ کو بوسا دے سی، ابا جی تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ماں کے رات کو میں فلمی میگزین دیکھا تو سنڈے میگزین پڑھا، تو رات کو فلمہ دیکھا تو ڈرامے دا قسطہ تکا، تو سویرے اٹھا تو پوتر میرے قدمہ میں چھوئے۔ میں کہ اون دے وچوں نپن تے ٹپن والے تو پیدا ہو سکتے ہیں پر محمد دا غلام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ چاہتا ہے کہ اولاد نیک ہوئے تو ماں چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہوئے، وال ابے دا حق کے سویرے اٹھے تا یاسین پڑھے، ماں دا حق کے راتی کو سمے تا وال ملک پڑھ کے سمے وال نیک ان دے وچوں اولاد پیدا ہو سی، تو اولاد بھی نیک ہو سی اور فرما بردار بھی ہو سی، اللہ عزتاں تے تاج بھی پوے سی۔ اگر کئی سال بیت ویسن وال اولاد دا نام ہی زندہ ہو سی پیا اور ماں باپ دا نام ہی زندہ ہو سی پیا۔ اور موسم دا پھل بڑا مٹھا لگتا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ دو سبجیکٹ میرے ذمہ انتظامیہ نے لائن، ایک سبجیکٹ کو میں تھوڑا جیمن ٹچ کیتے کہ والدین دی شان، آخر دونوں فرمایا شہادت امام حسین بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنے وقت کو ڈھیر تمہارے سامنے نہ پھیلا سا اور جلد از جلد میں انشاءاللہ کوشش کر سا کہ حضرت امام حسین دی شان کو بیان کر کے جناب کو اجازت چاہتا ہوں۔ تو سبحان اللہ اکبر، میں امام حسین دی شان پڑھا۔ اچھا نبی پاک دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی آیا، انہیں عرض کی تھی سرکار میں کئی کام تے گیا ہوں، کئی سال بعد واپس آیا، میرے گھر دے وچ میرا بیٹا ہے، سرکار میں کو اے دساؤ میرا ذہن بڑا پریشان ہے، یہ حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ میں جرن گیا میرے گھر وچ کوئی بال کہنا ہے، اگر پیٹ دے وچ ہاتھ میں کو اس چیز دی بھی خبر نہ ہے، لیکن سرکار میں کو اے دساؤ کہ میرا پتر حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھن حسنین کریمین دا اٹھوں گزر تھے،
تو وہ بال بیٹھا آئی وہ بال اٹھی کے گئے جتھا حسنین کریمین قدم رکھیں نا انہاں قدمہ لی جھاک من کے بوسہ دیتے سی نبی پاک نے صحابی کو سڈے تو سینے نہ لے سی فرمانے مبارک ہو بھی تیرا پتری حلالی ہے تو تیری آل بھی حلالی ہے بھی میں کہ ان بال کو تو سمجھ آ گئی کہ حسین دے پیرا کو چمنا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ حسین تے نام دے سبحان اللہ بھی آکھنا ہے ذرا ٹل لا کے سبحان اللہ کھونا دے حال بھی 3-4 بندے ہاتھ بات کے بیٹھن پریشان تھی کہ یار پتر سبحان اللہ کی میں آکھنا پوسی کو باہر چاہنا ہی یار ہاں دیکھیں ہون تو مزہ آیا اکثر مالت کرے نا یار اے رب دا نہ ہے تو قیامت النبھارنا اے زبان چڑھتی بسی اللہ پاک فرمائے میں زبان تے تالے لا دے قیامت النبھارنا حکم نے ساتھ تیرے ہاتھ بولے سن اللہ پاک فرمائے والتے دے پیر بولے سن والتے دے جسم دے عذاب بولے سن ہاتھ تک سی میں فلانے بندے کو تھپڑ مارا ہا پیر اکثر میں فلانے دی عزت کو داغدار کرنا واسطے ٹر کے گیا ہمیں جسم اکثر میں فلانے بندے کو تکلیف دیتی ہے اللہ پاک فرمیسی انہا ہتھاں کو لو پوچھو کو نیک کامی کیتا ہوئے علماء جڑے آدھن نا بھی ہاتھ چاکے سبحان اللہ کو او اینگل وادھن جنن قیامت النبھار اے ہاتھ غلط کم دی گواہی دے سن تو اینگ بھی گواہی دے سن اللہ پاکا جملے تیڑا نہ آندہ آسا ہاتھ چاکے سبحان اللہ بھی آتے آسے تو میں کہ یار انہاں کو رب دا گواہ بنایا کر تو جنن اے رب دے گواہ بن گئے تو انشاءاللہ قیامت النبھار ساکو بیا تو کوئی ناز کہنی ایک صحابی رسول نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر تھا سیاں قیامت کرنا منی ہے سونے نبی نے فرمایا قیامت پوچھتا بدے نے ساتھ قیامت دی کو تیاری بھی کیتی بھی رو کیا دے سیاں میرے کو بیا تو کوئی عمل کہنی ہو جیاں پر ہکو عمل ہے میں اللہ نال بھی محبت کرے نا اس کے رسول نال بھی محبت کرے نا سنیو مبارک ہوئے تو کوئی نبی دی آل دا گستاخ کوئی نبی دے صحابہ دا گستاخ کوئی نبی دی ذات دا منکر کوئی نبی دی صفات دا منکر کوئی نبی دے علم غیب دا منکر پر تو کو مبارک ہوئے کہ تسا خدا کو بھی منے دے مصطفیٰ کو بھی منے دے مصطفیٰ دے صحابہ دی شان کو بھی بیان کرنے دے تو مصطفیٰ دی آل دی شان دے نوکر بھی ہوئے پائے کائنات دے عالم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الحسین و منی و انا من الحسین فرمایا کہ میں حسین دے وچوں تے حسین میرے وچوں ہے دوسرے مقام تے سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سرکار نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ فرمایا کہ جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں پہ جنت کہندی ہے چپ ٹھیک ہے سارے تواڈی تُسا کڑے کھاتے دیں گے آقا سبحان اللہ جنت کہندی ہے صحیح اللہ پاک دیئے اللہ پاک کہہ کو دیتی ہے اللہ پاک دیتی ہے اپنے سونے محبوب والا سونے محبوب نے انہیں سردار بنائے حضرت حسنین کریمین کو سونے حسنین کریمین کو سونے نبی نے فرمایا کہ حسن بھی جنت دا سردار ہے تو حسین بھی جنت دا سردار ہے میں کہ یار کہیں نال کوئی تعلق رکھنے ہو میں ان جگہ تے وجنا ہوئے اگر میں تاجے شریف کو ڈیرے تے وجنا ہوئے نا تو پہلے فون کرے سا کہ میں آندھا پیا میں نے انتظار کرائے میں کہ جی ملے قبر دے وچ پہنچ دئی لساں ہاں اگو انتظار کیڑی چیز تے ہوندا ہے اگو انتظار ہوندا ہے جنت دی کھڑکی کھول وسی جنت دی ہوا سامنے آوے سی میں کہ یار اگر این چیز دے متعلق جانتا ہے تو والے اینا کہ حسین بھی حق تے ہاتھ یزید بھی حق تے آپیا میرے کلو کتابہ حالی بھی موجود ہیں پیا حکومت دی پابندی ہے انہاں کتابہ دوتے اگر وہ سامنے ظاہر کیتا گیا والے انتشار پیدا ہو دن اس وجہ تو ورنہ کسے بندے اگر دیکھ رہا ہوں لائبریری میں موجود ہیں پیا ایک بدبخت ملا نے کتاب رشید ابن رشید ہے پئی اس بغیرت مولوی نے کتاب تو پہلے صفحے تے لکھا ہے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ ملا جی بدبختہ کو یزید مبارک ہوئے سنیا کو مولا شبیر مبارک ہوئے تیرے امام قیامت النبھار یزید مبارک ہوئے اسا قیامت النبھار بھی کھڑا تھی کہ اکسو سارا حسین کل بھی زندہ باد ہاں سارا حسین آج بھی زندہ باد ہے بھی او سی تواری بھی داری تو سمی رب دا قرآن تو سمی مولوی او بھی
مسیح تواری بھی مسیح توارے بھی چار کپڑے انہیں بھی چار کپڑے میں کہ ول اے دسا جی ملے امام علی مقام نے میدان کربلا دے وچ جماعت کرائی ہے تے شمر لانتی نے اتھے جماعت کروائی ہے تے صحابہ شمر تے حسین برابر حل پہ کچھ لوگوں کو شوق ہوندے سائیں سٹیج تے اے باوے تے اوئی باوے فلانا ہی باوے ڈھگنا ہی باوے میں کہ ون ملا پر اے ہی بھی قیامت دی نبھار موکھی بھی پئی اتھا چار ووٹ تے چار ٹکے دی خاطر دنیا داری ودا پڑے نہ پر جتھا مر کے ونجے نہیں اتھا قیامت دی نبھار پوچھ کو تھیونی ہے دسا حسین نال پیار رکھدا ہمیں یا حسین نال بھی منافقت کر کے آیا ہمیں جنت ونجنا چاہنے تو حسین نال منافقت چھوڑ جنہ حسین کو باغی آکھے نا جنہ حسین کو باغی آکھے جنہ اے لکھے کتاب میں کہ حسین کو حکومت دی لالچ ہے نہ انہاں کولو بیٹھا کر نہ انہاں کولو کھادا پیتا کر نہ انہاں دے پچھو جمعے پڑھے کر بلکہ انہاں دی اکھ پا کے آکھ اگر حسین دی شان کو منیسو سارے سرن دے تاج ہوئے ورنہ تہاڈے دے کئی ابو جہل آئیں تے کئی مار گئے وہ مسئلہ تو یہ شان دا ہے نا ابو جہل تو انگلوں کو تو مرتا ہا اسا نبی نہ بنے من نبی بھی ہو بنا جڑا یتیم ہاں پیا جڑا دولت سڑے کو لوگ گھٹا پیا اللہ پاک فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ پاک فرمائے چبلات تے کو کیا پتا اسا رب ہے جے کو سے عزت تاج پوا چھوڑو ابو جہل حال تک موئے کہے نہیں ان دی نسل جلدی بھی آج بھی کئی لوگ ہی ہو جائے ہیں پہ اور دیکھو اللہ عزتہ نے تو کی میں کھا سکتا ہی اور دیکھو اللہ شان دا دستارہ پوے تو کی میں لہا سکتا ہی اور دیکھو اللہ تاج پوے تو کی میں لہا سکتا ہی سڑنا مرنا کہیں واسطے دعا کی تکر جنہاں تو کہیں واسطے ٹھر سے اللہ تیکو بھی عزتہ عطا فرما چھوڑے سے اوہ نہ کہ اوروں کو شب و روز ملامت نہ کیا کر کبھی کبھی اپنے ہی گریبان میں چھانک لیا کر میں ایک گال کرنا اس کے بعد انشاءاللہ شہادت امام حسین دا فلسفہ بیان کرنے ہیں لوگ اڈن جڑی ہے یزید تے امام حسین دی جڑی جنگ گئی نا اے دوہائیں شہزادے مولوی نے لکھے میں کہ تیکوال شہزادہ یزید مبارک تھی وے ساکو شہزادہ حسین مبارک تھی وے اسا قیامت اللیواری یو اکسوں اسا حسین دے حسین سادہ تے تیدا یزید تے تو یزید دا وال دیکھ سن وانڈ اون وال تھی سی کہ جنت دے مالک بندے کون ہیں سنیو سا کو ہکو تو ہو ناز ہے جنہ شہزادے جڑے جنت دے نوجوانہ دے سردار ہیں نا اسا انہ دی شان کو بیان انگلوں کرے دے قیامت اللیوار جو ویسو نا تو او ای اکثر سدے درد کمی آئے کھڑن انہ واسطے رستے کھول چھوڑو سدے درد کمی آئے کھڑن رستے انہ واسطے کھول چھوڑو میں قرآن دی آیت پڑھنا شہادت امام حسین بیان کرے نا سبحان اللہ حد جا کٹے اللہ کیا کھوٹا اچھا جرا ٹائم دیتا گیا ہوں دے وچوں صرف 15 منٹ باقی ہیں ایمیں جلدی تے جلدی اسا ایمیں دوت رہے حدیثہ بیان کر کے انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں تے کوئی لفظ تے جملہ تے کلام اچھا لگے تے رب دا نام بلند ضرور کرے سو آکو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء دے غلام و خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب کائنات نے ارشاد فرمایا اسا صبر کرن ملن دے نال سے پے سونے نبی نے دعا دے ہاتھ چاہتے اللہ پاکا میرے حسین کو صبر دی توفیق عطا فرماؤ ول دعا دے ہاتھ چاہتے اللہ پاکا میرے حسین کو صبر دا اجر بھی عطا فرماؤ سونے حسین پاک کو عظمت دے مالک ہیں پے سونے نبی دے نواسے دی عظمت دے مقام پیا سونے نبی دے غلاموں سونے نبی دے نواسے دا مقام اے ہے پیا جس وقت حضرت امام حسین پاک دی ولادت با
سعادت ہے یار گھٹی دیون والی کوئی عام ہستی کوئی نہ آئی گھٹی دیون والے مصطفیٰ کریم اج تیرا تے میرا بچہ پیدا ہوئے اکو گھٹی دیون والا چاچا تے ماما ہوندہ ہے ہمسایا پیر استاد ملک خان چودھری ایم پی اے ایم این اے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر پر یار اس حسین دی شان تو صدقے ونجا سوڑے نبی دے غلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت ہے گھٹی دیون والے مصطفیٰ کریم آپن پہ گھٹی آپ لیتی ہے ول سوڑے نبی دے غلاموں 8 سال تک امام حسین سونے نبی دی زبان کو چسے دے رہ گئے وال یارو جس وقت سواری دا مقام آیا تا وال اللہ دے نبی نے حسنین کریمین کو اپنے کندھے تے بلا کے کائنات کو دسایا یار میں مصطفیٰ او ہاں پیا جبریل امین میں کو عرشاں تے گھن کے گیا جی ملے سدرت مقام تے من کے پہنچے ہیں جبریل امین نے من کے ہاتھ جوڑے اللہ دے نبی اگا میں نہیں من سکتا فرمایا کہ اگلے سارے منازل میں نبی آپ طے کیتے فرمایا کہ یار جس وقت میں اگلے منازل سارے طے کیتے جتھا جبریل دا حتہ بھی ختم ہو گیا فرمایا کہ میں نبی اون شان دا مالک ہاں پیا فرمایا کہ بل اللہ نال ملاقات ہوئیے فرمایا کہ ملاقات ہوئیے اللہ نے 90,000 آمنے سامنے کلام کیتا ہے فرمایا کہ حسنین کریمین دشان اے ہے پہ کہ حسنین کریمین میرے کنٹھا تے سوار تھی ویندے آن فرمایا کہ بل انہاں کو ظلفہ دے دینا ہمیں انہاں ظلفہ کو مہاراں بڑا گھندے آن اگر نماز پیا پڑتا ہو وہاں سونے نبی نے فرمایا کہ حسین اگر میری پشت آر کے سوار ہو بننے آ فرمایا کہ بل میں تسبیح کو بلا رہے وہاں تسبیح ود بننے آ اللہ دا مقدس فرشتہ جبریل امین بننے آ مقدس فرشتہ جبریل امین عرض کرے آ سونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ دا حکم ہے پیا اپنی تسبیح کو بلند کر دے وہ جب تک حسین تاری پشت لاوے نا اون وقت تک تو سا اپنا سر سجدے دو چامنا نہیں فرمایا کہ حسین میرا اس شان دا مالک ہے پیا یار آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے سنا یزید لانتی بیمان نے اعلان کیتا کہ بھین نال نکاح کر سکدے وے یزید بیمان نے آکھا کہ ایمیں کرو تو شراباں پی کے نمازاں پڑھ سکدے وے امام علی مقام نے جس وقت سنیا والکوفے والے نے آپ کو کتنے خطوط لکھے آخرکار آپ مدینہ کو روانہ ہونے لگے یار کوئی حاجی حج کر کے واپس آوے او حاجی کو پوچھو مدینے دا کا شان ہے پیا حسین دا مدینے دے ممبر دا خطیب ہا پیا جان نشین مدینہ ہا پیا حسین دی پیدائش بھی مدینے میں چھائی پئی حسین دا بچپن بھی مدینے میں چھا پیا حسین دی جوانی بھی مدینے میں چھائی پئی یار آج کوئی بندہ بادشاہی مسجد دا خطیب لگ بنجے کوئی بندہ آکے یوکے دا خطیب لگ بنجے لوگ نشار پڑا خطیب پیا پر حسین میرے نبی دے ممبر دا خطیب ہا پیا پر آقا حسین نے مدینہ چھوڑیا مدینہ چھوڑن لگن دل وچ خیال آیا کہ نانے کو مل کے بننا پیا آدن یار آقا حسین چلن لگن بل بھین نے پچھو آواز دیتی ہے بھین نے فرمایا بھراوا ہن گلا نانے کو ملن واسطے نہ پیا ون بلکہ ایویں کر ساکو بھی نار رلائی جل اساں بھی نانے کو مل کے آوے سو ہن تو ہیں بھیڑی بھرا چلتے ہیں ہن نانے دے دربار بن کے پہنچن روزہ مصطفیٰ تے بن کے پہنچن جنہیں روزہ مصطفیٰ تے بن کے پہنچن امام حسین نے بن کے روزہ مصطفیٰ کو بن کے جپھی پاتی ہے نانے کو ملن لگن نانے نال بن کے عرضیات کی تینے نانا جی میں ویندا پیا ہن اسلام بتاون دا وقت آ گیا ہے ہن مدینہ چھوڑ کے کوفہ بننا چاہنا اتھائی غش آ گئی ہے امام پاک سامگان نیندر آ گئی ہے خواب دے اندر سونے مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے سونے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو میرا حسین اگر تم میدان کربلا دے تتے ٹپے دوتے میں کو آواز دے سے میں بھی حاضر ہو سکتے تیری ماں فاطمہ بھی حاضر ہوتی پئی آقا حسین دے غلام تھوڑی دیر گزرن دے بعد دوہائیں بھیڑی بھرا اٹھن بل ونجن لگن بھرا حسن دی قبر تے من کے پہنچن بھرا حسن دی قبر تے پہنچ کے من کے حاضری پیش کیتی نے آدن بھرا با میں تو ویندا پیا تے میں ویندا پیا کوفے آج اسلام بچاون دا وقت آ گیا ہے فرمایا کہ ہن میں کوئی اجازت دے وہ بل اٹھ کے اٹھ ونجن لگن بل بھین نے آکھے کہ اما دی قبر تو بھی ہو کے ونجی ہے جڑے لوگ ادن اشار قبراں تے ونجنا حرام ہے
پیا قبراں تے دعا کرنا حرام ہے پیا میں کہ ملا جی جن امام حسین کو پوچھ گیا نانے دی قبر تے کیوں گئے ہن پے ملا جی پوچھ کے آ کے بھرا حسن دی قبر تے کیوں گئے ہن پے ملا جی بن کے پوچھ کے آ کے ماں فاطمہ دی قبر تے کیوں گئے ہن پے یار جس وقت دوہاں بہنی برات اہل و عیار لا کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی قبر انوار تے من کے پہنچن من کے حاضری پیش کیتی نے جنہاں دا ماما دنیا تو چلا گئے اللہ دی قسم عید دی نمار آوے میں بڑے بڑے جوان بٹھل جڑے آ کے عید نماز پڑھن دے بعد پہلے قبرستان ویندن اما دی قبر تو حاضر دے کے ول واپس آویندن جڑے ماما والے ہوندن ماما نال بہ کے حال بنن ہن امام علی مقام اتھا ون کے پہنچن ماں دی قبر تے من کے حاضر دتی ہے ماں نال ملاقات کیتی ہے ول امام پاک ماں دی قبر تو حاضری دے کے ول آپ کوفے دی طرف روانہ ہوئے جس وقت آپ چلن لگے یار تو تے میں گڈی وچ باندھے ہاں اسی گانے لینے ہاں اسا ڈرامے لینے ہیں اسا بڑے بڑے غلط فلماں دے دے ہیں پر حسین سفر تے روانہ ہون لگا ہے حسین نے رب دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے حسین پاک نے رب نے قرآن کو پڑھیا آقا حسین تلاوت پہ کرن آپ نے پڑھیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آقا حسین نے سفر روانہ کیتا ہے تو سفر روانہ ہوندے ہی آپ نے کوئی جڑا اہتمام کیتا ہے تمام مکاتب فکر دے لوگوں نے لکھا ہے آقا حسین نے تلاوت قرآن تو جاری کیتا ہے تو میں جی والے سفر تے روانہ تھیا کر بھئی کشے نہ بھی آوے تا استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے روانہ کیتا کر جب گڈی وچ بیٹھے تا اتھا غلط گانے فلماں اے چیزیں نہ لایا کر بلکہ رب دے قرآن دی تلاوت لاڑو دی کر اگر اون گڈی دے وچ بھی موت آ گئی سفر دے وچ بھی موت آ گئی تو موت شہادت دی ہوتی پئی کوشش کیتا کر کہ رب دے قرآن دی تلاوت ڈھیر کیتا کر آقا حسین توجہ ہے جنہاں دل خوش ہے سبحان اللہ چاک آقا حسین سفر روانہ کیتا ہے چل دیا کوفے بن کے پہنچے جنہاں آپ نے بن کے کوفے دے وچ بن کے عصر دی نماز بن کے پڑھائی ہے تا 5000 بندے نے آپ دے پچھو نماز پڑھی کتنی 5000 بندہ آپ دا مقتدی ہا پیا نماز پڑھا کے واپس تھے کئی دیوارہ گزرن دے بعد آقا حسین نے فرمایا اساں آخرکار یزید کو پوچھنا ہے کہ تو اے اپنے احکام جاری کیوں کیتے تو شریعت دے خلاف الفاظ بیان کیوں کیتے اڈو یزید دا مالشیا پیغام گھن کے آئے ولید انہیں آکھا کہ انہیں کرو آقا حسین یا یزید تے ہاتھ تے بیعت کرو یا ول جنگ واسطے تیار ہو بنو آقا حسین نے فرمایا اساں جنگ کرن نہیں آئے اساں تا اپنے رب دا دین بچامن آئے سے اچھا بھلا جیڑا بندہ جنگ دے وینا پیا ہوندے او اپنے بال بچے نار لا ویندا جیڑا بندہ جنگ تے ویندا ہے او بندہ اپنے ساتھی اہل و عیال انہوں نے پہلے مشورہ کرنا ہے کہ اتھا جنگ تھمنی ہے میں جنگ دی مکمل تیاری وچ ویساں جیڑا جنگ تے ویندا ہے 6 مہینے دے بچے چاہ کے نہیں ویندا جیڑا بندہ اتھا دین بچاون واسطے ویندا ہے تو ول 6 مہینے دے بچے قربان کر کے واپس بھی آندا پیا ہوئے تو ول کو پوچھے حسین دسا ہاں دین بچاون دا مزہ آیا کہ نہ آیا تے آقا حسین رو کے آکھے اون رب نے دیتے ہن تے اون رب نے کتن شکر اے ہے کہ رب نے دیتے ہن تے کتے بھی آپ ہی سی پہ تو آدن آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جملے کوفے دے وچ روانہ تھے نا کربلا دی جانب 7ویں کو آپ دا پانی بند ہے شارٹ پیا کرے نا وقت اور موضوع بہت بڑا لمبا ہے فرمایا کہ امام علی مقام 7ویں کو تھا پہنچن 7ویں کو آپ دا پانی بند ہے اور 8ویں دا پانی بند ہے 9ویں دا بھی بند ہے آقا حسین آپ پیاسے ہیں پہ آپ دے اہل و عیال بھی پیاسے ہیں پہ لیکن دل دے وچوں آہو بکا دی آواز نہیں نکلی
اچھا اے جڑا پچھلا مہینہ اسا گزارے او بھی قربانی والا اور اے جڑا مہینہ اے بھی قربانی والا او مینا والے ہن پے اے کربلا والے ہن پے او بھی قربانی واسطے آئے ہن اے بھی قربانی واسطے آئے ہن فرمایا او بھی میدان وچ آئے ہن اے بھی میدان وچ آئے ہن پے فرمایا کہ انہاں دا مقصد بھی رب کو راضی کرنا ہے انہاں دا مقصد بھی رب کو راضی کرنا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے پیا کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا کہ اے ابراہیم 7 آسمان ایک گن 7 زمینہ بھی ایک گن اللہ نے انہاں کو 7 زمینہ تے 7 آسمان دکھائے قربانی دے بعد تے انہاں کو حکم دیتا کہ تساں اے 7 زمینہ تے 7 آسمان کیا دیکھن جی میں لے اساں بنائے ہن تے نانے مصطفیٰ نے اپنے اکھاں نال خود ڈٹے آ مطلب 7 آسمان تے 7 زمین جو کچھ بھی ہن پہ فرمایا سارے تے سارے میرے مصطفیٰ کریم دکھن دے سامنے بنین اللہ پاک نے مینا والا کو بھی بڑی عزت عطا فرمائی تے کربلا والا کو اللہ پاک نے بڑی عزت عطا فرمائی اور کائنات کو سبق دیتا لوگو اگر انہاں دا بھی جد امجد پڑھا بنے تا حسین ہے او اسماعیل دی اولاد دے وچوں جیڑا اپنی کھری کو ہلاوے تے اللہ اون دے وچوں آب زمزم پیدا کر دیندا ہے حسین کو بخت تے پیاس کوئی نہ ہے حسین کو نہ دے پانی دا محتاج تا کوئی نہ ہا پیا حسین کو پانی دی ضرورت تا کوئی نہ ہے بھائی بلکہ حسین کائنات کو ہو کے لے کے گئے اگر میں کو پانی دی ضرورت ہوئے تو میں فرات کو ایک حکم دے ماہا دریائے فرات میرے قدمہ میں چھوے پیا ہا فرمایا کائناتو تو کو پتہ ہونا چاہیے حسین پانی دا محتاج کوئی نہ ہا بلکہ پوری کائنات حسین دی محتاج ہے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبح تھائیے دعویں دی آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا دے وچ اذان دا حکم دیتا ہے اذان ہو گئی ہے اذان دے بعد آقا حسین رضی اللہ تعالی دے خیمے دے وچ آواز آئی ہے حضرت غازی عباس کو سلوایا گئے اور دسایا گیا کہ معصوم بچہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ہونٹ بلک دے پین پیاس تے شدت ہے پئی اگر ہو سکے تو دو گھٹ پانی دے مل منن اس بچے واسطے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قدمہ کو آکے بوسہ دیتا رو کے عرض کیتی ویر میں کو حکم فرماؤ میرے پیر میں خود چل کے بینا پانی بھر کے آنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیتا فرمایا کہ ظالم فوجی کھڑن تھے تو کو دریا تک ونجا نہ دسن پر میں کو بھرا ڈاڑھے پیارے ہن پہ ایتا حسین نے فرمایا انہاں کولو من کے پوچھو جنہاں دے ویر ویرا کولو جدا تھی گئے ہومن میرے کولو پوچھو اگر تسا غازی چلے گئے تو ولی کربلا دے منظر کو سنبھلے سی کون اور بیان کون کرے سی آقا حسین دا بھائی آپ واپس آ گئے جملے خیمے وچ دوبارہ واپس آئیں حضرت امام علی اصغر معصوم 6 مہینے دے بچے کو دیکھ کے ول دل وچ شوق پیدا تھیا ول آقا حسین دے قدماں نال آ کے لپٹ گئے ول عرض کرنے میں کو حکم فرماؤ ہن میں پانی گھڑ کے واپس آساں تو جس وقت آپ نے گال بن کے کی تھی حضرت امام حسین رومن لگن آپ نے فرمایا اگر تو زد پیا کرے نہ تو ون پانی بھر کے گھڑ کے آ ول آقا حسین دے غلامو حضرت امام غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتھا بن کے جملے پہنچے نا تو گھوڑے کو اکھنے گھوڑا تو پانی پی تیرے تو کوئی جھیڑا کرنی تو تو جانور ہے پیا ادن گھوڑے سر ہلائے گھوڑے پانی نہیں پیتا گھوڑا رومن لگ گئے اور قیامت النبھار ادنو گھوڑا کلام کرے سی رب دی بارگاہ دے وچ ربا میں کو حکم دے میں تیرے غازی نال کلام کرنا چاہنا فرمایا کیڑی چیز تا فرمایا کلام اے کرنا چاہنا اے غازی میں انسان کائنمی مگر بے وفا تو کائنمی کہ تمہارے بچے بھوکے تے پیاسے ہومن تے اسا پانی پیو کھڑے میں کہ گھوڑے کو سمجھتا آ گئی حضرت انسان تے کو حسین دی شان سمجھ نہ آئی گھوڑا پر سمجھ گیا پتہ کو سمجھ نہ آئی آج اتراک تھسن دا محرم کو ختم کیوں پڑھ دے وے سبیلہ کیوں چلے دے وے دعاویں کیوں کرے دے وے کپڑاتے کیوں میں دے وے اور میں کہ تو یزیدی ہے یزید دی سنت عمل کر ایسا حسینی ہے ایسا حسین دی سنت عمل کرے تو اور قیامت النبھار اے چیز دی سمجھ آسی این چیز دی سمجھ آسی کہ حسین دے پیار دا سکو صلہ ملا کیا ہے انشاءاللہ اگر وقت دامنج گنجائش ہوں دی تو میں کو شہادت امام حسین جلی شروع کرنے ہے ضرور پڑھا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ بلکہ نہیں اگو موقع بڑھا تو ول انشاءاللہ جتنا ہونا ختم کیتی ہے روانگی ہے
جنگ کربلا اس کے اندر امام حسین کیویں گئے بل آپ نے اتھوں کی قربانیاں کیویں پیش کیتن صبح کو لے کے عصر تک آپ نے 72 تن کیویں قربان کیتن بل 72 لاشاں دے وچ کھڑ کے امام حسین نے کائنات کو جڑا سبق دتے او کیا ہا خطبہ حسین کیا ہا پیا بل کائنات کو سمجھ آسی کہ ماں فاطمہ نے پتر حسین دی پرورش کیتی کیویں ہے اصل گال ماں دے کھیر دی ہے پئی علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے مت پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے جب سن اذان تو کہہ دے حسین زندہ ہے اللہ رب العالمین تو حق تو میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے حسنین کو پھول زہرا کو میں کلی لکھتا رہا ہوں میں ان کے کوچے کوچے کو جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں چوما ہے اس ہاتھ کو فرشتوں نے حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین